یہ ہوا کہ جس نے عیسیٰ کی مدد کی اس نے اللہ کی مدد کی، جس نے عیسیٰ کی مدد کی اس نے اللہ کی مدد کی، موضوع پہ کر گیا، جس نے عیسیٰ کی مدد کی اس نے اللہ کی مدد کی، تو جو عیسیٰ کا مددگار وہ اللہ کا مددگار۔ اب انسان سے بتاؤ کہ جس کے صدقے میں عیسیٰ کو تاج نبوت ملا وہ محمد مصطفیٰ، تو جو محمد کا مددگار وہ اللہ کا مددگار، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے میں کافر سے مدد نہیں لیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے یقین ہے کہ 70% مجمع سمجھ گیا کہ میں کیا پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ بھائی متوجہ، ابھی بھی 30% رہ گئے، انہیں بھی ملا رہا ہوں۔ کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ جو بھی کسی نبی کی مدد کر دے اس نے اللہ کی مدد کی، اور جس ابو طالب نے پوری زندگی کیا ہوتا ہے 100% والا رزلٹ؟ تو جس نے پوری زندگی محمد کی مدد کی اس نے اللہ کی مدد کی، اور اللہ کہتا ہے میں کافر سے مدد ہی نہیں لیتا۔ اگلا حصہ سنیے اور شاد ہو جائیے۔ اسی آیت میں سورہ صف آیت نمبر 14 پارہ نمبر 28 بڑی مطلق گفتگو کرتا ہوں۔ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ۔ طائفہ کہتے ہیں گروپ کو، گروہ کو، جماعت کو۔ چند لوگ جب جمع ہو جائے اسے عربی میں طائفہ کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ، بنی اسرائیل کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ ایک طائفہ ایمان لے آیا، دوسرا طائفہ کافر ہو گیا۔ میرے اللہ نے مومن کیوں کہا؟ پروردگار کے آدھے مومن کیوں ہو گئے؟ کہ عیسیٰ نے پوچھا مدد کرو گے؟ جنہوں نے کہا ہم اللہ کی مدد کریں گے اللہ نے انہیں مومن کہہ دیا۔ ابھی میدان میں آ کر مدد نہیں کی، صرف مدد کو ہاں کہا۔ ارے جو عیسیٰ کی مدد کو صرف ہاں کہے، جب وہ اتنا بڑا مومن ہے تو جو محمد کی مدد کرے۔ اگلا جملہ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ، اور یہ آدھے کافر ہو گئے۔ پروردگار انہوں نے بھی منہ اور سلوہ کھایا، ان کے لیے بھی آسمان سے بھنے ہوئے کیتر اور بٹیر آئے ہیں۔ اے میرے معبود، انہوں نے بھی انجیل پہ ایمان لائے ہیں، انہوں نے بھی توریت پہ ایمان رکھا ہے، انہوں نے بھی موسیٰ کو مانا ہے، عیسیٰ کو مانا ہے، انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ پروردگار وجہ کیا ہے؟ میاں اپنے گھر پہ اس چرچراتی زبان سے کسی کو کافر کہنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ تم قرآن سے پوچھو نا، میرے اللہ یہ توریت پہ ایمان رکھتے ہیں، انجیل پہ ایمان رکھتے ہیں، موسیٰ کو نبی مانتے ہیں، عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں، تو کافر کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا کہ عیسیٰ نے پوچھا مدد کرو گے، جنہوں نے منع کر دیا اللہ نے کہہ دیا کافر ہے۔ ارے تو عیسیٰ کو صرف مدد کے لیے نہ کرے، جب وہ کافر ہے تو جو محمد کو میدان میں چھوڑ کے بھاگے۔ تو زمانہ جسے بھی چاہے مومن کہے کافر کہے، ہم شیعوں میں فرق نہیں پڑتا، ہم قرآن والے ہیں، ہم قرآن کی آیت سے دیکھتے ہیں کون ہے مومن کون ہے کافر۔ آئیے جانے کہ ہمیں اٹھائیے قرآن مجید کا 20واں پارہ، سورہ مبارک قصص آیت نمبر 12۔ سنی سمجھے ہو کہ ترجمہ سب جانتے ہو، لیکن کوشش کر رہا ہوں ایک حقیقی معنی کے اعتبار سے ترجمہ کروں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے سورہ قصص آیت نمبر 12 پارہ نمبر 20، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاسِعَ مِنْ قَبْلُ وَحَرَّمْنَا
ہم نے حرام قرار دیا علیہ یعنی علی موسیٰ کے اوپر کس کو المراضع من قبل جتنی بھی دودھ پلانے والیاں تھی. سب نے سنی ہے واقعہ بھی سب جانتے ہیں, بچوں کے لیے اس کر دو, یہ نوسل بچے جو بیٹھے کمون بچے جو بیٹھے, ہوا یہ تھا کہ جناب آسیہ کی گود میں, فرعون کی زوجہ کی گود میں جناب موسیٰ ہیں, چھوٹے سے ہیں, زبان خشک ہو گئی ہے بھوک اور پیاس کے مارے, ہونٹ پہ پپڑی کو جم چکی ہے, حالت یہ ہے کہ اگر دودھ نہ ملا تو اس دنیا سے چلے جائیں. ادھر سے دودھ پلانے والی آتی ہے, موسیٰ ادھر منہ گھماتے ہیں, ادھر سے آتی ہے موسیٰ ادھر منہ گھماتے ہیں. آفتہ خطبہ سے آپ نے یہ سنا ہے کہ دودھ پلانے والی آتی ہے تو موسیٰ نے انکار کر دیا, میاں غلط ہے غلط ہے غلط ہے, منبر سے کہہ رہا ہوں موسیٰ نے منع نہیں کیا کہ میں دودھ نہیں پیوں گا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہم نے حرام قرار دیا, نہیں پہنچے, ہم نے حرام قرار دیا, ہم نے حرام قرار دیا. میرے اللہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ دودھ پلانے والی کافرہ ہے. ارے جو اللہ موسیٰ کو 2 قطرے کافرہ کا دودھ نہ پینے دے تو محمد کو ابو طالب کے ہاتھ میں ڈھونے. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے حرام قرار دیا, میں نے حرام قرار دیا, ہم نے حرام قرار دیا. تو انصاف سے بتاؤ کہ اگر اللہ موسیٰ کو کہہ دے حرام, رسول کو کہہ دے حلال, تو اللہ عادل کا حرام. تو ابو طالب پہ اگر معاذاللہ مومن نہ مانو تو سب سے چھوٹا نقصان یہ ہے کہ اللہ کی عدالت جاتی ہے, اللہ کی عدالت جاتی ہے. آسانی سے جملہ کہتا ہوں, یہی وجہ ہے کہ ابو طالب کے دشمنوں کے اصول دین میں آج تک بڑی علمی گفتگو کر رہا ہوں اپنی نظر میں کہ اللہ نے کہا حرام ہے. آئیے پھر آگے چلتے ہیں قرآن مجید. میں نے باعزت مسلمان اور پڑھے لکھے مسلمانوں کے سامنے زادوئے ادب ٹیک کے پوچھا ہے کہ بھائیو تمہاری نظر میں مومن کہتے کسے؟ صرف ہوا میں باتیں نہیں کر رہا ہوں. میں نے کہا آپ بتائیے مومن کہتے کسے؟ کہنے لگے مومن وہ ہے 2 طرح سے مومن بنتا ہے. میں نے کہا کیسے؟ اگر کوئی مومن کے گھر میں پیدا ہو جائے تو وہ پائے پتھ مومن ہوتا ہے. میں نے کہا یہ تو قرآن کے خلاف بول رہے ہیں. کہنے لگا یہ کیسے؟ میں نے کہا اٹھاؤ بار کا پارا سورہ مبارک ہود, آپ کہہ رہے مومن کے گھر میں پیدا ہونے والا مومن ہوتا ہے. میاں ملولہ کو پیغمبر نوح کا بیٹا مومن نہ بن سکا. وہ کہنے لگے دوسرا بات بتائیے. میں نے کہا آپ بتائیے. کہنے لگے بات یہ ہے اگر کوئی کلمہ پڑھ لے تو وہ ڈیفینیٹلی مومن ہو جاتا ہے. میں نے کہا اچھا بتائیے اگر میں پوری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہوں کیا میں مومن بن جاؤں گا؟ نہیں آپ کو محمد رسول اللہ کہنا پڑے گا. نہیں تو چلا کب پوری زندگی اگر انسان لا الہ الا اللہ کہتا رہے تو وہ مومن نہیں بن سکتا. حتیٰ کہ لا الہ الا اللہ کہتا ہوا مر جائے وہ مومن نہیں ہے. میرے بھائی کہتے ہیں انہیں محمد رسول اللہ کہنا پڑے گا, انہیں نام محمد زبان پہ لانا پڑے گا, انہیں اسم محمد زبان پہ لانا پڑے گا. میں نے بھی مسکرا کے کہہ دیا ٹھیک ہے, کہتے ہونا کہ نام محمد زبان پہ لائے بغیر کوئی مومن نہیں بنتا. بس اتنا اور بتا دو کہ محمد کا نام محمد رکھا کس نے؟ محمد کا نام بتایا زمانہ آپ کو. یہ بتا رہا تھا کہ شام مومن ایسے بنتا ہے, ان کے ذہنوں میں تک کلمہ پڑھ کے مومن, نماز پڑھ کے مومن, روزہ رکھ کے مومن, حج کر کے مومن, زکات دے کے مومن, خمس نکال کے مومن. آئیے قرآن بتا کے مومن حقیقی کسے کہتے ہیں. اگر قرآن میں آیت نہ ملے تو حافظ محمد رضا خطا کار ہے. قرآن جسے تو مومن کہے گا ہم اسے مومن مانیں گے. بتا کے مومن کہتے کسے ہیں. تو قرآن مجید سورہ مبارکہ انفال آیت نمبر 74 پارہ نمبر 10 ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ کی
اللہ سبحان اللہ جسے اللہ مومن کہے نبی کو پناہ دیتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا واہ واہ ہوں میں کسی پھٹی ہوئی گلی ہوئی سڑی ہوئی کتاب کی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں کہ مسلمان آ کے مجھ سے ڈیبیٹ کرے اوپن چیلنج کرتا ہوں علی کے باپ کے لیے میری پوری زندگی وقف ہے تم ایک آیت کا جواب نہ دو میں خطابت چھوڑ دوں اتنا بڑا دبا ہے قرآن مجید پوری دنیا آج مدینہ مدینہ چلا رہی ہے پوری دنیا آج رسول اللہ پتی پتی پھول پھول یا رسول پوری دنیا کہہ رہی ہے یہ سبز کلر کی گنبد کا دیدار کرا دو ارے صاحب آپ ہی نے محبت نہیں کی ہے محبت تو اللہ نے بھی کی ہے رسول سے میں بتاؤں کیسی محبت ہے محبت کا یہ عالم ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی ہر چیز سے محبت کی جائے یا 29 پارہ سورہ مزمل پہلی آیت یا ایھا المزمل کیا ہے محبت کا اعلان ایک کملی اوڑھنے والے رسول ایک چادر اوڑھنے والے رسول سادہ ترجمہ کروں ایک کمبل اوڑھنے والے رسول ایک بلینکٹ اوڑھنے والے رسول آج یہ جنوری میں مجلس ہو رہی ہے چادر اور ہم چادر ڈال کے آئے ہوئے یہی جون میں مجلس ہوتی چادر ہوتی اب ہندوستان کی سردی کا یہ عالم ہے اور گرمی کا یہ عالم ہے تو یہ بتائیے عرب میں کتنی گرمی پڑتی تھی وہاں کتنی دیر کے لیے سردی پڑی ہوگی رسول نے کتنی دیر کے لیے چادر اوڑھی ہوگی لیکن اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا کیوں چونکہ اس چادر نے چند لمحے کے لیے اپنی آغوش میں محمد کو لے لیا ارے تو کپڑا چند لمحے کے لیے اپنی آغوش میں محمد کو لے تو کوئی اتنا معتبر ہے تو جو ابو طالب پوری زندگی اپنے کاندھوں میں بٹھائے جزاک اللہ پوری زندگی اپنے کاندھے میں بٹھائے نہ پھر آتا ہوں دوسرے زاویے سے میں آپ کو سناتا ہوں 17واں پارہ سورہ مبارک انبیاء ارشاد ہوتا ہے وہ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل ابھی تک میں آیتوں سے نہیں ہٹا صرف آیتیں پڑھ رہا ہوں ایک جگہ جا کر ہٹوں گا جہاں بتاؤں گا متوجہ و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل ایک محمد اپنے قرآن میں اسماعیل کا ذکر کرو ادریس کا ذکر کرو اور ذوالکفل کا ذکر کرو اسماعیل نبی تھے ذکر کرایا سمجھ میں آیا ادریس نبی تھے ذکر کرایا سمجھ میں آیا اے بڑے اللہ یہ ذوالکفل کون ہے آج تک اختلاف لوگ نبی نہیں مانتے ذوالکفل کو بڑے سے بڑے عالم نہیں مانتے تو یہ ذوالکفل ہے کون تفسیر قرآن میں واقعہ لکھا ہے کہ صاحب بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے ان کی قوم رات میں ان کے پیچھے خنجر لے کے دوڑی کے انہیں قتل کر دیں گے وہ نبی در در گلیوں گلیوں میں ڈھکتے رہے ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے دروازے کو کھول دیا اور کہا یا نبی اللہ آپ میرے گھر میں آ جائیے آپ کی جان بچ جائے گی شما ہو کے آپ نکل جانا تو نبی آئے رات میں اس کے گھر میں رہے شما ہوتے ہی چلے گئے اللہ نے کہہ دیا یہ ذوالکفل ہے اس کا ذکر کہاں رکھا اس کا مقام نبیوں کے برابر ہو اس لیے اس نے ایک رات کے لیے ایک نبی کو اپنے گھر میں بنا دی تو ایک رات کے لیے رکھے تو وہ نبیوں کے برابر ہے تو جو نبیوں کے سردار کو 8 سال تک رکھے زندہ باد واہ واہ اس ابو طالب کے مقام کو چھوئیے گا آئیے اب کراس کوشچن کرتا ہوں خطابت کئی طریقے سے کی جاتی ہے ایک ہوتا ہے سادہ سادہ سمجھانا ابھی ناصریہ میں نے ایک جواب دیا تھا کہ جواب 2 طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جواب حلی ایک ہوتا ہے جواب نقصی حلی ہوتا ہے کسی نے کوئی سوال کیا اسے آہستہ سے قرآن اور آیت کے ذیل میں سمجھا دیا دوسرا ہوتا ہے جواب نقصی سوال کے اوپر سوال کر لینا جسے کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے ابھی تک اتنی ساری آیتیں بڑی آرام سے پڑھ کے جواب حلی دے رہا تھا اب مجھ سے جواب نقصی سن لو اور قسم خدا کی شاد ہو کے چلے جانا کہتے ہیں صاحب ابو طالب ایمان نہیں لائے میں نے کہا ٹھیک ہے جو